حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی دوستو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ہم کو یہ سبق دے رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی محفل سجائیں گے، اللہ کی باتیں کریں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو چین ملے گا۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ پیسہ کمانے کے بعد سوچتا ہے ہمیں سکون مل جائے گا، ہمارا گھر بن جائے گا، ہماری بلڈنگ بن جائے گی تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ انسان سکون بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ نہیں مسلمانوں، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ دل کو سکون اگر ملے گا تمہیں تو وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا، نماز پڑھنے سے ملے گا۔ لیکن مسلمانوں آج ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن نے تو اعلان کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم لوگ تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے اب جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہماری عبادت جو ہے وہ دل کے اور خلوص کے ساتھ ہماری عبادت نہیں ہے۔ ہمارے دل جو ہے وہ بالکل سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب ہمارے دل بالکل صاف اور شفاف ہوں گے، جب ہمارے دلوں کے اندر کوئی گندگی پیدا نہیں ہوگی، تب دوستو اگر ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے تو بے شک ہمارے دلوں کو سکون اور چین ملے گا۔ لیکن مسلمان آج ہمارے سماج کا ماحول کیا بن چکا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کے نوجوان، ہمارے کیا ابا جان کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو کسی گیرج یا کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، اس کو کوئی کام سکھا دیتے ہیں۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کام سکھا دیا۔ اب اس بچے نے کام سیکھا، کام سیکھنے کے بعد جب کام سیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس پیسہ آئے گا۔ جب اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے اپنے دل میں مقصد بنا لیا کہ اب ہمیں شادی کرنی ہے، اب میں جتنا پیسہ کماؤں گا، جتنا پیسہ میں اکٹھا کر رہا ہوں، یہ سب شادی میں خرچ کروں گا۔ شادی کے اندر طرح طرح کی خرافاتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ شادی کے اندر ڈی جے بھی کرنا ہے، شادی کے اندر باجے بھی کرنا ہے، نچنیوں کو بھی لانا ہے، ورنہ سماج کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ارے اس کی شادی ہو گئی، اس نے تو ڈی جے بھی نہیں لگوائے ہیں، اس کی شادی ہو گئی، اس نے تو نچنیوں کو بھی نہیں بلوایا ہے۔ اسی تعلق سے وہ پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا باپ بھی پیسہ کماتا ہے اس وجہ سے تاکہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی، اچھی طریقے سے اس کی شادی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ آج دوستوں نے شادی کو وہ ماحول بنا رکھا ہے، شادی کو ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے کہ انسان شادی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، کیونکہ شادی کے اندر بہت زیادہ خرچ آنے لگا ہے۔ مسلمانوں شادی کے اندر شادی کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ایک نکاح ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کا خرچ بڑھا کے اتنا لمبا کر دیا ہے کہ انسان شادی کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہے تو بیچارہ رات بھر سوچتا رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہاں سے کروں گا۔ آج تو لوگ موٹر سائیکل مانگتے ہیں، 4 پہیے کی گاڑی مانگتے ہیں، ایسے میں کہاں سے دے پاؤں گا۔ آج جو غریب باپ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیچاروں کی اولادیں ہیں، کمانے والا نہیں ہے، ان کے پاس اگر بیٹیاں ہیں ان کے لیے شادی کرنا بڑا ہی مشکل پڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے کسی آڑ نہیں کیا، یہ ہم ہی لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اس دنگل میں پھنس چکے ہیں۔ مسلمانوں پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کے اندر تم خرافاتیں کرتے ہو، ڈیزے کو لاتے ہو، گاڑوں کو بجاتے ہو، مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ شادی ہے کیا؟ شادی کس کی سنت ہے؟ شادی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شادی کرنا کسی اور کی سنت نہیں، شادی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر حضور کی سنت شادی کرنا ہے تو ہم کو انہی کے طریقے پر شادی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خرافاتوں میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں اگر حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو مشروع نہ کیا ہوتا تو آج کسی نوجوان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا۔ اگر آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تو آج کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کسی کی بیٹی کے ہاتھ لگا دیتا۔ یہ حضور کی سنت کی ہی دین ہے کہ آج جو تم کو نہیں جانتا، جو تم اس کو نہیں جانتا، جس نے تجھے کبھی نہیں دیکھا تھا تم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، آج وہ تیرے بستر پہ آگے بیٹھ گئی ہے، تیرے کہنے پہ چل رہی ہے، تیرے کہنے پہ بیٹھ رہی ہے۔ اگر تو کہہ دیتا ہے کہ کھڑی ہو جا تو وہ بیچاری کھڑی ہو جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ میں پوچھنا چاہتا
कहता हूँ कि एक अजनबी लड़की को तेरा इतना फरमाबरदार किसने बना दिया? ऐसी कौन सी चीज है कि एक अजनबी लड़की तेरी इतनी फरमाबरदार बन गई? तो मुसलमानों जमाने को कहना पड़ेगा ये हुजूर की सुन्नत की ही देन है कि एक अजनबी इतना फरमाबरदार बन गया है, तेरे कहने पे चल रही है, तेरे कहने पे बैठ रही है, अगर तू मेरा लेट जा तो वो लेट जा रही है, यानी तेरे हुक्म की पाबंदी कर रही है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जब तेरे को फरमाबरदार इतनी बन गई है ये हुजूर की सुन्नत की ही देन है, तो मुसलमानों जब शादी किया करो तो कोई खुराफात ना किया करो, बल्कि शैतान को नाराज किया करो, बल्कि शैतान को नाराज करके मेरे आके मदीना प्यारे आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर दिया करो। मुसलमानों शादी का माहौल क्या है? शादी के अंदर ऐसी ऐसी खुराफातें, अल्लाह माफ करे। मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे नौजवानों की डिमांडें क्या है, आज हमारे नौजवानों की शराइतें क्या है। आज की हमारी माएँ जब लड़की को देखने के लिए जाती है, अपने बेटे की शादी के लिए किसी के यहाँ रिश्ता लेकर जाती है, तो हमारे नौजवानों का हाल क्या है? हमारे नौजवान ये कहते हैं अम्मा जान जरा जाना, अगर उसके चेहरे पे नजर पड़े तो ये देख लेना उसकी आंखें काली है कि नहीं। अम्मा जान आप जाना, जब वो चले तो ये देख लेना कि उसकी चाल में घुटी जैसी चाल है कि नहीं। अम्मा जान जब उसके बालों पर नजर डालना तो ये देख लेना कि उसके बाल लंबे हैं कि नहीं। अरे मेरे नौजवान भाई, तूने ये शरारतें बताकर, ये बुरा बातें बताकर अपनी माँ को रिश्ता देखने के लिए भेजा था। अब जब भाई लड़की ऐसी बुरा बातों वाली लड़की तेरे घर के अंदर निकाह होके आई है, तेरे निकाह में आई है, जैसे उसने घर के अंदर कदम रखा है लड़ाई होना शुरू हो गई है, घर में तबाहियां आने लगी है, घर में तरह तरह की बुरा बातें होने लगी है। मेरे जोर से कोई नहीं ले रहा है। अब भाई मस्जिद की तरफ दौड़ रही है, मदरसे की तरफ दौड़ रही है। आप जी कोई ताबीज बना दीजिए।